اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمارے لیے ماہ رمضان المبارک کے آخری دن اور آخری جمعے کو جمع فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ اس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ ان توفیقات میں مزید اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، آخری روزہ روز جمعہ آیہ مجیدہ جو آپ کے سامنے پڑھی وہ وہی آیت جس میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ روزے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے اس آیہ مجیدہ میں کہ روزے کو واجب کرنے کا فلسفہ کیا تھا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی لکھ دیے گئے تھے، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیے گئے تھے، بالکل ویسے ہی تم پر بھی واجب کیے گئے ہیں۔ کیوں واجب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ صحیح ہے، پروردگار عالم نے 100% ضمانتیں لی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لعل کو بھی معنی حتی لیا ہے کہ لعل کا معنی شاید جو ہے وہ حتی ہو کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن علامہ نقن نے اس کو منع فرمایا قرآن کا ایک لفظ معجزہ ہے۔ لعل کا مطلب ہے شاید، تو پروردگار عالم نے بھی کہا ہے شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو کیا اس سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ پروردگار عالم کو پتہ نہیں تھا کہ کون متقی بنے گا کون متقی نہیں بنے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے والے مختلف ہیں۔ پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ کون متقی بننے والا ہے کون متقی نہیں بنے گا، لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ مختلف ہیں، اس لحاظ سے فرق آئے گا کہ کوئی متقی بنے گا کوئی متقی نہیں بنے گا۔ میں الفاظ کو تبدیل کر دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے والوں میں سلمان بھی موجود ہیں، ابو ذر بھی موجود ہیں، مقداد بھی موجود ہے، اور مجھ جیسا بھی موجود ہے، لہذا سارے روزے رکھنے والے برابر نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو 100% متقی بننے والے ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بالکل متقی نہیں بنیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ماہ رمضان ہو، چاہے ماہ شوال ہو، چاہے ماہ ذیقعدہ ہو، ان کے لیے سب برابر ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو رمضان کا اثر 5-10 دن تک رہے گا، رمضان میں فل مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، 5 دن تک جو ہے وہ مسجد میں آئیں گے، رونق لگی رہے گی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں، ماہ رمضان میں نیکیوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ شوق تھا، صدقات بہت زیادہ دیتے تھے، شوال کی ابتدا کے 10 دن چلا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ ماہ رمضان میں بہت حتی الامکان جہاں تک کوشش ہوتی تھی گناہوں سے بچتے تھے، لیکن ماہ شوال جیسے ہی آیا
تو فوراً ذہن میں خیال آیا اب تو شیطان کھل گیا ہے، اب تو ہماری کیا غلطی ہے، اب تو شیطان بہکائے گا، لہذا فوراً جو ہے وہ گناہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ 1 مہینے تک تقویٰ رہتا ہے، 2 مہینے تک تقویٰ رہتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال متقی رہتے ہیں، پھر ماہ رمضان آ جاتا ہے، پھر ویسے ہی جو ہے وہ مشق ہو جاتی ہے، پھر ویسے ہی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو بیان مقصد فرمایا کہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے صبح سے لے کر شام تک تم پر پابندی لگائی تھی حلال چیزوں پر۔ کھانا پینا عام زندگی میں حلال ہے، لیکن اللہ نے ایک خاص وقت میں پابندی لگا دی، نہیں کھانا ہے۔ تو اللہ نے گویا طاقت کا احساس دلایا کہ جب میرے کہنے پر 1 مہینے میں ایک خاص وقت میں میری حلال کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتے ہو، تو باقی 11 مہینے تم میرے کہنے پر میری حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی بچ سکتے ہو۔ لہذا تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حرام چیزوں سے بچنے کا۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہی بیان فرمایا تھا کہ یہاں پر تقویٰ آ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تقوی کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے تو تقویٰ شروع ہو رہا ہے کہ انسان تمام حرام کاموں سے بچنا شروع کر دے۔ اگر دیکھنا ہے کہ تقویٰ ہے کیا، اس کی دنیا کیسی ہے اور اس کی کیا کیا صفات ہیں، تو پھر چلیے نہج البلاغہ امیر المومنین کا وہ خطبہ کہ جس میں مولا نے متقین کی اوصاف اور متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ خطبہ کیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ خطبہ حمام۔ 2 نام ہیں اس خطبے کے، اسے خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے، اسے خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خطبہ حمام اس لیے کیونکہ پوچھنے والا حمام ہے، صحیح ہے، راوی جو ہے وہ اس کا نام حمام ہے۔ اور متقین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطبے میں مولا نے متقی کی صفتوں کو بیان فرمایا کہ متقی ایسا ایسا ہوتا ہے۔ وہ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں کہ میرا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب حمام نے پوچھا تھا مولا سے، مولا آپ مجھے ایسے بیان فرمائیے متقی کی صفات کہ آپ یہاں سے بولیں اور میں اپنے سامنے متقی کو مجسم ہوتا ہوا دیکھوں، میرے سامنے متقی کھڑا ہو جائے، آپ اس طریقے سے بیان فرمائیں۔ تو مولا نے فی البدی کتنی صفتیں بیان کرائی؟ 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی متقی کی، متقی میں یہ علامت بھی ہوتی ہے، یہ علامت بھی ہوتی ہے، منطقہم الصواب، اس کا بولنا ٹھیک ہوتا ہے، ملبسہم الاقتصاد، اس کا لباس میانہ روی والا ہوتا ہے، مشیہم التواضع، اس کی چال چلن میں تواضع ہوتا ہے، غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، وہاں سے نظریں پھیر کے چلتا ہے جہاں دیکھنا حرام ہوتا ہے، وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، اپنے کانوں کو وہاں کرتا ہے جہاں سے فائدے مند علم حاصل ہوتا ہے۔ اور مولا نے اس طریقے سے 110 صفتیں بیان فرما دی، ٹھیک ہے، جس میں سے اب تک ہم کتنی بیان کر چکے ہیں؟ نہیں یار، 49 تو پچھلے درس تک تھی۔ 51 ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ آج 52ویں صفت ہے، 51 صفت جو ہے وہ ہم بیان کر چکے، آج 52ویں صفت متقی کی۔ اچھا، آخری صفت کوئی بتا سکتا ہے کیا تھی؟ آخری صفتیں بتائیں بھائی، تو کمال ہے، تو پھر کہا جائے آپ جاگ کر سنتے ہیں ورنہ سو کر سنتے ہیں۔ آخر میں جو صفتیں بیان ہو رہی تھی اس میں مولا متقی کی علامتیں بتا رہے تھے، صحیح ہے، پہلے صفتیں بتا رہے تھے، پھر بیچ میں علامتیں بھی بتائی کہ متقی کیسا ہوگا، وَعِلْمًا فِي الْحِلْمِ، کہ اس کے علم میں حلم بھی پایا جاتا ہوگا، وَحَرْصًا فِي الْحِلْمِ، کہ وہ علم کا لالچی ہوگا۔ تم دیکھو کہ عام دنیا والے مال و دولت کے لالچی ہوں گے، لیکن متقی تمہیں علم کا لالچی ملے گا۔ اسی طریقے سے مولا نے بیان فرمایا وَقَصْدًا فِي غِنَا، کہ جب خوشحال ہوگا تو اس میں جو ہے وہ میانہ روی پائی جائے گی۔ عام لوگ جو ہے وہ بالفرض بہت زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بہت سارا دے دیا، اب وہ جو ہے وہ میانہ روی نہیں کرتے، اب اسراف کرنے پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر فاقہ آ جائے تو فاقے میں بھی شکوے شکایت نہیں کرے گا، اس میں بھی جو ہے وہ حسن سے کام لے گا، اور اگر مصیبت آ جائے تو اس میں صبر سے کام لے گا۔ یہ آپ کی خدمت میں آخری صفت بیان ہوئی تھی۔ آج ایک صفت اور اسی پر جو ہے وہ ہماری بات ختم ہو جائے گی، اور انتہائی اہم ترین صفت جو مولا نے بیان فرمائی، فرمایا وَطَلَبًا فِي الْحَلَالِ، متقی جو ہوگا ہمیشہ رزق حلال کمائے گا، حرام رزق کی طرف نہیں جائے گا، صحیح ہے۔ ایک پائی بھی، صحیح ہے، اگر پائی سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ وہ لگا لیں اس لفظ کی جگہ، ایک پائی بھی اس کی آمدنی میں حرام کا نہیں ہونے والا۔ فرمایا اس کی ساری کی ساری آمدنی، اس کے جتنے سورس آف انکم ہے، جتنا وہ کما رہا ہے، جہاں سے اسے مل رہا ہے، فرمایا سب کا سب حلال کا مل رہا ہوگا، اس کی آمدنی میں تمہیں حرام کا کوئی گوشہ نظر نہیں آنے والا۔ یہ متقی کی ایک صفت ہے، طلباً فی الحلال۔ روایت کے جملے ہیں، العبادۃ 70 جزءاً، کہ عبادت کے 70 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 70 جز ہیں۔ افضلها جزءاً طلب الحلال، ان 70 میں سے سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ کیا ہے؟ حلال کو طلب کرنا۔ یہ نہیں کہا نماز ہے، یہ نہیں کہا روزہ ہے، کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی پڑھتا ہو، حج بھی کر رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، امر بالمعروف بھی کر رہا ہے، نہی عن المنکر بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حلال نہیں کما رہا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ریت پر عمارت کو بنا رہا ہے، صحیح ہے۔ ایک ہوا آئے گی
سب کو اڑا کر لے کر جائے گی, کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے. گئی نماز پانی میں, گیا روزہ پانی میں, کسی کا کچھ فائدہ نہیں. لہذا یہ نہیں بیان فرمایا کہ سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے, یہ نہیں بیان فرمایا سب سے افضل روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس ہے. فرمایا افضلها جزءا طلب الحلال, فرمایا سب سے افضل جز ہے وہ حلال کو طلب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی عبادت ہے. روایت کے جملے ہیں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی وآل محمد. مسجد میں تشریف فرماتے, نماز ختم ہوئی, اصحاب کے ساتھ رسول اللہ مسجد میں بیٹھ گئے. عموماً ہوتا یہی تھا کہ مسجد کے بعد یعنی نماز کے بعد رسول اللہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے, جسے جو سوال پوچھنا ہے رسول اللہ سے آ کر سوالات پوچھا کرتا تھا. رسول بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور وہ شخص اس حلیے میں آیا کہ اس کے کپڑے بگڑے ہوئے تھے اور اس پر مٹی لگی ہوئی تھی, گویا ایسا لگ رہا تھا کہیں سے کام کاج کر کے آ رہا ہے. تو رسول اللہ نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ اٹھ گئے اپنے مقام سے اس کے لیے. رسول اللہ اٹھے احترام میں, ایک جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ, جیسے ہی اس نے ہاتھ ملائے تو اس کے ہاتھ چومے. دو, کون ہاتھ چوم رہا ہے؟ کائنات کا رسول. جیسے ہی ہاتھ چومے اس کے بعد گلے لگایا. سارے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے گلے لگایا کہ اس کے سینے کی مٹی رسول اللہ کے سینے پر لگ گئی. اس طریقے سے رسول اللہ نے گلے لگایا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ عاجزی طور پر اور بالکل جو ہم فارمل طور پر گلے ملتے ویسے نہیں ملا, بلکہ کس کے گلے لگایا کہ اس کے سینے کی مٹی رسول اللہ کے سینے پر مٹی آ گئی. ٹھیک ہے, تو صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ, ہم اتنی بڑی عبادت کر کے بیٹھے, ہم نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے, ہمیں کبھی ایسی عزت نہیں ملی جیسے اسے آج مل گئی عزت. ہمارے حصے میں تو یہ عزت نہیں ہے, یہ آپ نے اس کی عزت افزائی ایسے کیوں کی؟ فرمایا جیسی عبادت یہ کر کے آیا ویسی عبادت ابھی تم نے نہیں کی ہے. فرمایا کیا کر کے آ رہا ہے؟ فرمایا یہ ایک خاندان کو حرام لقمہ کھانے سے بچا کر آ رہا ہے, یعنی حلال رزق کما کر آ رہا ہے. صحیح ہے, یہ مزدوری کر کے آ رہا ہے, حلال رزق کمایا ہے, اس کے پیسوں میں کوئی بھی حرام کا گوشہ موجود نہیں تھا, لہذا اسے میں نے گلے لگایا. تو سامعین محترم, حلال رزق کی یہ اہمیت ہے, حتیٰ کہ یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ شبہے کی طرف بھی نہیں آتا ہے. ایک ہوتا ہے حلال, ایک ہوتا ہے حرام, ایک ہوتا ہے درمیان کا, پتہ ہی نہیں حلال ہے حرام ہے, یعنی شبہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں حلال ہوگا یا حرام ہوگا. متقی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, بلکہ ایسے ایسے ہمارے جو ہے وہ عرفا گزرے, علماء گزرے, اگر ان کے سامنے بالفرض جو ہے وہ روٹی لائی گئی پکائی گئے تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً دیکھ کر کہا کہ یہ روٹی نجس ہے, فوراً بتا دیا. کیوں نجس ہے؟ فرمایا کیونکہ جس عورت نے بنائی ہے وہ نجس تھی, فوراً بتا دیا. اس طریقے سے ایسے بھی علماء گزرے ہیں, جیسے سب ملاقات کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے آئے, ایک چھوٹا سا بچہ آیا, فرمایا اس بچے کے ہاتھ نجس ہے. ارے مولانا صاحب کیوں ہاتھ نجس ہے؟ فرمایا جس سیڑھی سے آ رہا ہے اس سیڑھی پر جو پایا تھا وہ پایا نجس تھا, اس نے اس پر ہاتھ لگایا, لہذا میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس طریقے کی بھی علماء گزرے جن کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تھی, وہ فوراً بتا دیتے کہ یہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ نجس ہے, اس کا جو کھانا ہے یہ نجس ہے, پاک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے. لہذا جو متقی ہوتا ہے وہ شبے کی طرف بھی نہیں جاتا. لیکن مولانا نے فرمایا کہ متقی ہوتا ہے جو ہمیشہ حلال کو طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں, اچھا دیکھیے روایت ہے نا, الرزق رزقان, رزق کی دو قسمیں. صحیح ہے, ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کو تلاش کرتا ہے, ایک رزق وہ ہوتا ہے جسے آپ تلاش کرتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ رزق کی دو قسمیں, ایک وہ رزق ہے جسے وہ جو آپ کو تلاش کرتا ہے, ایک وہ رزق ہے جسے آپ تلاش کرنے کے لیے خود نکلتے ہیں. صحیح ہے, ایک بندہ بالفرض اگر بیمار ہوگا, بستر پر ہوگا, مریض ہوگا, کوئی آسرا نہیں ہوگا, اس کے حلق میں پھر بھی پانی جائے گا. صحیح ہے, وہ خود نہیں نکل رہا, یہ وہ رزق ہے جو اس تک خود پہنچ رہا ہے. صحیح ہے, ایک وہ رزق ہے جو آپ صبح صبح خود نکلتے ہیں گھر سے کمانے کے لیے. تو دونوں رزق جو ہے وہ بٹتے ہیں. صحیح ہے, رزق تقسیم ہوتا ہے, دونوں بٹتے ہیں. جو کہتے ہیں فجر کے بعد جاگا کرو, سورج نکلنے سے پہلے سویا نہیں کرو, کیونکہ وہ رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے, یہ وہی رزق ہے جو آپ تک خود پہنچتا ہے. صحیح ہے, لہذا فرمایا ایک وہ رزق ہے جو آپ تک پہنچتا ہے. فرمایا یہ جو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ جو ہے وہ سب تک پہنچتا ہے, کیونکہ یہ پروردگار عالم کا فضل ہے. فضل سب کو ملتا ہے, اور جو آپ خود تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں یہ سب کو نہیں ملے گا. جو نکلے گا اسے ملے گا, کیونکہ یہ اللہ کا عدل ہے. صحیح ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جو نکلا ہے اسے ہی ملنا چاہیے, وہ عادل ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک روایت کا جملہ ہے, ایک روایت ہے, ایک دن امیر المومنین مسجد کی طرف گئے تو مولا سواری پر تھے, اور جیسے ہی اترے تو مولا نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو مولا نے اپنی سواری جو ہے وہ اسے دے دی, اس لگام, اور کہا تم سنبھالو اسے, میں آتا ہوں. اس کے ہاتھ میں سواری دی, مولا مسجد میں گئے. اب مولا نے جیسے ہی اپنا جو کام کاج تھا جب اس سے فری ہوئے تو مولا نے یہ سوچا کہ میں اسے جا کر باہر 2 درہم دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری سواری کی رکھوالی کی ہے, لہذا اس کا حق ہے کہ اسے 2 درہم دیے جائیں. جب مولا باہر آئے تو دیکھا کہ سواری تو بندھی ہوئی ہے لیکن اس کے پاس جو اوپر زین ہوتی ہے وہ غائب ہے. تو مولا نے
جو ہے وہ دیکھا کہ زین تو غائب ہو گئی. مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ زین لے کر چلا گیا, کیونکہ اس زمانے میں زین بھی قیمتی ہوا کرتی تھی. اب مولانا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ ذرا جاؤ بازار سے زین خرید کے آؤ. تو وہ گیا اور وہی زین جا کر لے کر آیا. کہا مولا یہ آپ کی زین یہ بازار میں بک رہی تھی. فرمایا تم نے پوچھا کہ اس نے کتنے کی بیچی؟ فرمایا کہ مولا اس نے 2 درہم کی بیچی. امام نے کہا اگر تھوڑا انتظار کر لیتا تو یہی 2 درہم اسے حلال کے مل جاتے, لیکن اس نے جو ہے وہ انتظار نہیں کیا, یہی 2 درہم اس نے حرام کے کما لیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی. بھائی اتنے سناٹے والی صلوات تو چلتی ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں جزاک اللہ. جاگ کر بھائی جو ہے وہ سنیں, کیونکہ بول میں رہا ہوں روزہ مجھے لگنے والا ہے, مجھے پتہ ہے. تو سامعین محترم, مولا نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ حلال کو طلب کرے گا, حرام کی طرف نہیں جائے گا. حرام کا سب سے بڑا نقصان ایک جگہ بیان کر چکا ہوں, پھر بیان کرتا ہوں. روایت کے جملے کہ جب کربلا میں سارے اصحاب, سارے رفقا, سارے عزیز, سارے انصار شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تن و تنہا رہ گئے, کوئی نہیں تھا. اب دیکھیے یہ ایسے مصائب ہیں کہ اگر آپ کے سامنے بھی پڑے جائیں, ہمارے سامنے اس مصائب کا تذکرہ ہو تو ہم چیخے مار کر رو دیتے ہیں. ہمارے سامنے امام حسین کا ذکر ہو جائے, ہمارے سامنے حضرت عباس کا تذکرہ ہو جائے, ہمارے سامنے جناب علی اکبر کا ذکر آ جائے, ہم چیخے مار کر رو دیتے ہیں. صحیح ہے. اب سوچئے حسین پر کیا بیتی ہوگی اس وقت, کیونکہ حسین کا تو اپنا جوان تھا. صحیح ہے. حسین کا تو اپنا بھائی تھا جس کے مرنے پر فوراً مولانا نے فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی. تو امام حسین علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی اس وقت. امام حسین علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب ہاتھوں میں بچہ تھا اور اسے تیر مار دیا. امام حسین علیہ السلام کا اس وقت غم کیسا ہوگا. لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آخر میں حجت تمام کرنے کے لیے جب خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں کو, تو کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے علی اکبر کو مار دیا, تم نے علی اصغر کو مار دیا, تم نے عباس کو مار دیا, اب بھی وقت ہے, آؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. مفہوماً بیان کر رہا ہوں, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنے بڑے بڑے اصحاب, کتنے بڑے بڑے جان نثار مولا کے شہید ہو گئے. امام نے کہا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, آ جاؤ. کوئی نہیں آیا, کوئی آگے نہیں بڑھا. امام نے کہا میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں آئے گا, جسے آنا تھا وہ آ چکا ہے پہلے, لیکن اب تم میں سے کوئی نہیں آنے والا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہے. جب انسان کا شکم حرام سے پر ہوتا ہے تو پھر ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امام کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. صحیح ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے حدیثوں کی حدیثیں رکھ دیں, آپ ان کے سامنے فضیلتوں کے انبار لگا دیں, آپ پہاڑ لگا دیں, اثر ہی نہیں ہوگا. ان ایک وجہ یہی ہے کہ ان کے شکم میں حرام جا رہا ہے. جب حرام جاتا ہے تو سب سے بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ امام کی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا. پھر امام کی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ امام جو ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل. اب جو ہے وہ حرام کے ایک بہت سارے اثرات ہیں. ایک آپ کو اثر بتا دیا کہ امام کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اچھا یہ ہلکی بات نہیں ہے بھائی, اس کو جو ہے وہ فقط گزر نہیں جائے گا, اس کو جو ہے وہ ایک کان سے نکال کے آپ نے گزار دی بس کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہاں بھائی اثر نہیں ہوتا. یہ اتنی اہم بات ہے, یہ اثر جو ہے وہ نسلوں تک کرے گی. صحیح ہے. یعنی اگر باپ پر اثر نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ بچے کی تربیت بھی ویسی ہی ہوگی, پھر بچے پہ بھی اثر نہیں کرے گا. صحیح ہے. یہ بات نسلوں تک چلی جائے گی. اگر جو ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مال پاک نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ نسلیں بھی پاک نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے. روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اپنی طرف سے جملہ نہیں ہے یہ. مال پاک نہیں ہے تو پھر نسلیں بھی پاک نہیں ہوگی, کیونکہ مال پاک نہیں ہے. مال حرام کا ہے تو پھر نسلیں بھی جو ہے وہ آگے چل کر پاک نہیں ہونے والی, ان پر بھی کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا. یہی وجہ ہے. تو سامعین محترم, اب جو ہے وہ حرام جو ہے وہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کما رہا ہے اس میں کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے, اور بھی کسی چیز سے جو ہے وہ حرام ہو سکتا ہے. ایک مثال جو ہے میں پہلے دے کر گزر چکا ہوں, اگر آپ کو یاد ہو. کیا مثال تھی کہ کس صورت میں حرام ہو جاتا ہے؟ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی تھی ہماری. اگر کوئی کافر کھانا بنا لے, یہ بات ہوئی تھی بات, یہ کافر کھانا بنا لے تو اگر بالفرض وہ ہاتھ لگا رہا ہے کھانے پر, عیسائی, یہودی اور مجوسی کے علاوہ, کیونکہ یہ تو آغا سیستانی کے نزدیک پاک ہے, ان کے علاوہ جو کافر ہیں اگر وہ بنا لے تو پھر جو ہے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ نجس غذا کا کھانا حرام ہے. ایک بات جو ہے وہ اس پر گزر چکی ہے, اگر آپ کو یاد ہو, تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ایک اور بتا رہا ہوں, شاید حیرت ہو, مجھے بھی حیرت ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا. اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا تو اس کا سارا پیسہ استعمال کرنا حرام ہے. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی خمس نہیں نکالتا تو اس کا سارا پیسہ استعمال کرنا حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 20% استعمال کرنا حرام ہے, میں کہہ رہا ہوں سارا استعمال کرنا حرام ہے. اس کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے, اگر بالفرض جو ہے وہ, جب آج ہی میں نے جو ہے وہ یہ مسئلہ صبح کنفرم کیا, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بالفرض ہم نے خمس نکالا, ہمارے پاس بالفرض مہینے کے 10,000 روپے بچے, ہم نے 2,000 روپے خمس نکال دیا. یہ جو 8,000 روپے بچتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پاک مال.
صحیح ہے، یا کہتے ہیں مخمس. مخمس یعنی جس کا خمس نکال دیا گیا. پاک مال کہتے ہیں یعنی اب یہ پاک ہو گیا ہے. صحیح ہے، یعنی اس میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا وہ ہم نے دے دیا، اب یہ خالصتاً ہمارا ہے. صحیح ہے، اب اس میں سیدوں کا، اب اس میں اہل بیت علیہ السلام کا حق نہیں ہے، وہ ہم نے اتار دیا ہے. اب یہ پاک مال کہلائے گا. صحیح ہے، تو میں نے آج ہی صبح کنفرم کیا یہ پاک مال کہتے ہیں. تو پھر اگر بالفرض اگر کوئی خمس نہیں نکالتا تو پھر یہ مال پاک نہیں ہوگا. تو جواب آیا بالکل پاک نہیں ہوگا، اس کے لیے سارا مال استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. صحیح ہے. اب آپ کہیں مولانا صاحب 20% ان کا 80% تو ہمارا ہے، ہم وہ تو استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عربی میں ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں حق کے مشاع. کیا کہتے ہیں؟ حق کے مشاع. کسی نے اصطلاح سنی ہے پہلے؟ حق کے مشاع کسے کہتے ہیں؟ حق کے مشاع اس کو کہتے ہیں کہ اگر بالفرض ایک مثال سے سمجھیے، دو پارٹنر ہے، دو پارٹنر نے مل کر ایک گھر خریدا. صحیح ہے، اب یہ گھر دونوں کی ملکیت ہے. صحیح ہے، دو بندوں نے مل کر گھر خریدا ہے، یہ گھر دونوں کی ملکیت ہے، اے کا بھی ہے بی کا بھی ہے، یہ دونوں کی ملکیت ہو گئی. بالفرض ایک شخص آیا گھر پر اور وہ چاہتا ہے نماز پڑھے یہاں پر، اس نے ایک سے اجازت لی. صحیح ہے، اور دوسرا منع کر رہا ہے کہ میں پڑھنے نہیں دیتا. اس نے پڑھ لی، نماز درست ہے باطل ہے؟ باطل ہے. آپ کے مولانا صاحب آدھا گھر تو اس کا ہے نا، آدھا گھر اس کا ہے. آدھا آدھا نہیں ہوگا حضور، گھر کے چپے چپے پر اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے. اسے کہتے ہیں حق کے مشاع، یعنی ہر گوشے پر ہر چپے پر دونوں کا حق ہوگا. صحیح ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں خمس نکالنا، یہ صرف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 80% جو ہے وہ ہمارا ہے، 20% ہمارا ہے. یہ 20% الگ کریں گے تو پھر 80 ہمارا بنے گا. لیکن اب جو پہلے باقی ہے نا یہ مال، تو اس ہر پیسے پر، ہر روپے پر، ہر درہم پر، ہر دینار پر، ہر روپے پر، ہر ڈالر پر اہل بیت علیہ السلام کا بھی حق ہے، سیدوں کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ نے اس میں تصرف کیا تو آپ نے حرام کام کیا. صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے خمس نہیں نکالا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے وہ فقط اور فقط اپنا جو ہے وہ پیسہ استعمال کر لیا، 80% وہ تو حلال تھا. نہیں حضور، سارا پیسہ حرام ہو گیا. صحیح ہے. اب اس میں حق ہی اہل بیت علیہ السلام کا تھا، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے حق میں تصرف کر لیا. روایت کے جملے ہیں، روایت کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے حق کو اپنے پاس روک لیتا ہے، فرمایا وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتا ہے. امام نے فرمایا کہ جو 1 درہم کو ہماری اجازت کے بغیر استعمال کر رہا ہے، فرمایا ہم اس کے دشمن ہیں. کیا فرمایا؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اگر اہل بیت قیامت میں کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن آ رہا ہے، ختم ہو گئے حضور آپ. اگر جو ہے وہ بالفرض آپ نمازوں کے انبار لے کر پہنچ گئے، آپ روزوں کے انبار لے کر گئے، آپ کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، سب کچھ تھا، لیکن ایک علی نے کہہ دیا میرا دشمن آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سننے والا ہی نہیں ہے. تم کہتے رہو، صدائے لگاتے رہو کہ ہمارے پاس تو نمازیں، اللہ نہیں سننے والا کیونکہ علی کا دشمن ہے. لہذا سامعین محترم، اب جھجک کن کو ہوگی؟ جنہوں نے ساری زندگی خمس نہیں نکالا. صحیح ہے، بالغ ہو گئے، جب سے 50 سال کے ہو گئے اب تک خمس ہی نہیں نکالا، پتہ ہی نہیں خمس ہوتا کیا ہے. صحیح ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کا حق بھی ہوتا ہے، اس میں سیدوں کا بھی حق ہے، پتہ ہی نہیں. اچھا دیکھیے، پتہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے رعایت مل جائے کہ اب جو ہے وہ نکال لو. لیکن اگر پتہ تھا اور جان بوجھ کر نہیں نکالا تو حرام کام کیا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ واجب اب اتر گیا، نہیں، اتارنا تو اب بھی پڑے گا آپ کو. صحیح ہے. اب جھجک کہاں ہوگی؟ جھجک یہاں ہوگی کہ بالفرض 15 سال کے تھے جب سے خمس نہیں نکالا، اب ہیں 50 سال کے، اب ہو گئے 35 سال. اب 35 سال کا خمس آپ سوچیے کتنا نکلے گا. صحیح، اور کتنی سیونگز ہوگی اور کتنا جو ہے وہ حساب لگانا پڑے گا. اب آخر میں جب بالفرض ایک بڑی اماؤنٹ آئے گی تو انسان جھجکے گا کہ یار کیوں نکالوں اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ میں ایک ساتھ دے دوں. صحیح ہے. حالانکہ روایت میں ہے کہ اگر تم اہل بیت علیہ السلام کے نام پر خمس دیتے ہو تو فرمایا یہ مال کم ہی نہیں ہوتا. آپ کہیں مولانا صاحب کم تو ہو رہا ہے، ہم نکال تو رہے ہیں، کم تو ہو رہا ہے. اہل بیت فرما رہے کم نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. صحیح ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، ایک انگور کی بیل ہے جو زمین تک لٹک رہی ہے. صحیح ہے. اب جب یہ زمین تک لٹک گئی اب بڑی نہیں ہونے والی. صحیح ہے. آپ نے اس میں سے کاٹ دی اور اتنی چھوٹی کر دی. زمانہ کہے گا یہ چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن لوگ کہیں گے اس کو بڑے ہونے کا دوبارہ موقع مل گیا، اب اس میں دوبارہ اضافے کی گنجائش ہو گئی. صحیح. تو اب اہل بیت علیہ السلام کے جب نام پر دیا جاتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام اسے بڑھا کر دے دیتے ہیں. روایت کے جملے، جو ہمارے نام پر 1 درہم دیتا ہے ہم اسے 70 گنا دوبارہ پلٹا دیتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے بھائی؟ اہل بیت علیہ السلام ضمانت دے رہے. اب اگر اہل بیت پر بھی کسی کو یقین نہ ہو تو پھر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. جب ہماری جو ہے وہ باتوں پر اثر نہیں ہو رہا تو پھر کجا اہل بیت. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا سامعین محترم، آج کا اہم ترین بیان، اور یہ الحمدللہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، انتہائی خوشی ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی بھر کا میرے ساتھ بیٹھ کر حساب کیا، خمس نکالا، کلیئر ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھا، اور میں یہ سمجھا تھا کیونکہ میری نگاہ میں کچھ اور بھی ایسے لوگ تھے جنہیں میں جانتا تھا. جیسے میں کہتا ہوں نا، کچھ لوگ فخر سے کہتے ہیں میرے سامنے کہ مولانا صاحب فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ مولانا صاحب ہم زہر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سینہ تان کر زہر کے ساتھ پڑھتے ہیں مولانا صاحب.
حضور آپ نے بہت بڑا کام کیا، زہر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی مولانا صاحب ہم نہیں نکالتے، ہمارے پاس بچتا ہی نہیں، پاسبل نہیں بچتا نہیں ہو، کیونکہ دو مسئلے ہیں. ایک جو ہے وہ بے روزگار افراد ہوتے ہیں، ایک روزگار والے افراد ہوتے ہیں. بے روزگار افراد میں خواتین، بچے یہ سارے آ جاتے ہیں، ان کے ہر پیسے پہ پورا سال دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ان کا ہر پیسے پہ سال نہیں ہے. حضور ان کے ہر پیسے پہ ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کی خمس کی ایک تاریخ فکس ہوگی. بالفرض اگر کسی کی جاب 1 جنوری کو شروع ہوئی، اب اس کے خمس کی ڈیٹ 1 جنوری ہے. اب جب اگلے سال 1 جنوری آئے گی، چاہے اس کو سیلری 31 دسمبر کو بھی ملی ہو، یہ نہیں کہے گا اس پیسے پہ سال نہیں ہوا، نہیں حضور دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے خمس کی تاریخ ہے 1 جنوری. تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کہے بچتا نہیں. صحیح ہے. تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی. جمعۃ الوداع کی ایک دعا ہے مختصر سی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کی تلاوت، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دینا، بس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا قرار نہ دینا. دعا کی تلاوت میرے پیچھے پیچھے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائی علی خلقک المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی نعمک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم.